اس وقت جب موقع ملے جو بھی پلیٹ فارم ہو، اور ہر ساتھی سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میں، جو اس وقت سخت مصیبت میں ہیں، اپنوں سے دور ہیں، جیلوں میں قید ہیں، بے گناہ ہیں، مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں، مظلوم ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ انصاف ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یقیناً حکم دیتا ہے عدل کا، یقیناً حکم دیتا ہے عدل کا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ہمیں اس معاشرے میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے فی الفور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان بھر کی جیلوں میں قید، جو بے گناہ ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے۔ میں یہاں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو پبلک نے جو مینڈیٹ کیا ہے اس پہ عمل کریں، اور فوری طور پر عمران خان صاحب کو، بشرا عمران خان صاحبہ کو، عمر چیمہ، میاں محمود الرشید، عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور دیگر تمام، جو میں ابھی نام کیونکہ ٹائم کم ہے نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن تمام جو سیاسی کارکنان ہیں، نوجوان ہیں، بے گناہ مظلوم شہری ہیں، خواتین و حضرات جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ عمران ریاض خان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اسد طور کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انصاف کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، انصاف قائم کریں اور معاشرے میں پھر ہمارا معاشرہ آگے جائے گا۔ اور دوسری چیز، یہاں پر ہمارے جو سینیٹر صاحبان ہیں، میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گا۔ شبلی فراز صاحب، آپ چیئرمین صاحب اس چیز کا نوٹ لیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہاؤس کی پروسیڈنگز اٹینڈ کریں اور باقی بھی چیزیں اٹینڈ کریں۔ اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، ان کے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہاؤس چل رہا ہے، سیشن میں ہے، ان کی پروڈکشن آرڈر جاری کریں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ پروسیڈنگز اٹینڈ کریں۔ اور ساتھ میں اعظم خان سواتی صاحب، ان کا بھی آپ یہاں سے چیک کریں، کیونکہ اس ہاؤس کے وہ بھی ایک ممبر ہیں اور بڑے سینئر ممبر ہیں، اعظم خان سواتی، میں ان کے لیے بھی یہاں سے آواز اٹھانا چاہتا ہوں اور دیگر تمام دوستوں کے لیے۔ سر، میں آخری بات یہ کروں گا کہ ہم سب نے مل کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے کہ ہمیں انصاف کو پکڑ لینا چاہیے اور انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر سطح پہ ہمیں انصاف پورا کرنا چاہیے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا معاشرہ آگے جائے گا، اور اس امر کی اولین ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں جب انصاف کی ہم بات کرتے ہیں تو جو مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو فی الفور بحال کیا جائے۔ عوام کی پذیرائی جس حکومت کو حاصل ہوتی ہے وہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے، تبھی ملک ترقی کرتا ہے۔ جدھر عوام ہو آپ ادھر ہی جائیں، کیونکہ عوام کی جس کو پذیرائی حاصل ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے، ورنہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا جو بڑھتا جائے گا، جو بڑھتا رہا ہے اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا، اور وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور پھر اس قسم کے فیصلے ہوں گے جو کل ہوا، آپ کو پھر عوام کے جو ہے فلاح و بہبود کے فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں بھی ہے کہ آپ عوام کی ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں، اس لیے وہ ایک اور ڈگر پہ ملک چل پڑے گا۔ اس لیے خدا را اس چیز کو جو ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ پبلک جو بہت بڑا نادر موقع ہے پاکستان کے پاس۔ چیئرمین صاحب، پاکستان کے پاس بہت بڑا نادر موقع ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، جدھر مینڈیٹ ہے ہم ادھر جائیں۔ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایک بات کروں گا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ وہ ملک ہے جس علامہ اقبال نے جس کو بیان کر دیا ہے، ہمیں یہ چیز پکڑنی ہوگی۔ اور عمران خان کے لیے کہوں گا کہ زندہ میں بھی اب سورش نہ گئی، زندہ میں بھی سورش نہ گئی اس جنون کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اور عمران خان جو ہے اس ملک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس ملک کے لیے انشاءاللہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہر وعدہ انہوں نے پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ چیئرمین صاحب، آخری بات کروں گا، یہ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سر، آپ کا شکریہ ہے جو خان صاحب نے بات کی فتح مکہ ماڈل کی اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی۔ خدا را ہمیں اس ملک کو اب آگے لے کے جانا ہے کہ جو نوجوان ہماری آبادی ہے، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ 70% تو 40 سال سے کم عمر ہے، اس میں ایک آپ بھی ہیں شاید، if I'm not wrong جی۔ 70% ہماری آبادی 40 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب یہ اتنی بڑی پاکستان کی پوٹینشیل ہے، اور پھر انہوں نے 8 فروری کو فیصلہ بھی اپنا سنایا ہے۔ اتنا نادر موقع ہے، ہم ہر فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں۔ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس سے ہم سب مل کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔